بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق الرحمان ساکی آپ سے مخاطب ہوں، اور جس اسپیشل ٹاپک پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مایوسی کیا ہے اور اس کے سلوشنز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے مایوسی یہ ہے کہ آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں دکھ تکالیف، مصائب، پریشانیاں، برے حالات، برے وقت، اور اسپیشلی آپ کے اپنوں کے دیے ہوئے دکھ، ان چیزوں کے بارے میں مسلسل سوچتے رہنا اور ان چیزوں میں دھنستے چلے جانا اور دل ہار کے بیٹھ جانا، یہ مایوسی ہے۔ میں مزید اگر اس کو کھول کے بیان کروں تو یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی دو قسمیں بن جائیں گی۔ ایک یہ کہ کبھی کبھی بندہ مایوس ہو جائے، کبھی کبھی مایوس ہو جانا، وہ زندگی میں کسی موڑ پہ یا کوئی فیصلہ کرنے کے اعتبار سے بندے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار میں کیا کروں تو یہ میرے لیے بھی بہتر ہو جائے، میری فیملی کے لیے بھی بہتر ہو جائے، یا میرے آس پاس والوں کے لیے بہتر ہو جائے، میرے دوستوں کے لیے بہتر ہو جائے۔ بندے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ مسلسل نا امید، مسلسل مایوس، اس کو کسی اعتبار سے بھی پازیٹیو پہلو نظر ہی نہیں آتا۔ اس کو یوں لگتا ہے کہ یار میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں نہیں کچھ کر پاؤں گا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی کمپنی، آپ کی مجلس اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ آپ کی مجلس، آپ کی کمپنی آپ کو تھامتی ہے، آپ کو گراتی ہے، آپ کو جوڑتی ہے اور آپ کو توڑتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی کمپنی کون سی والی ہے، آپ کی مجلس کون سی والی ہے۔ سر میں اپنے مشاہدے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے جتنے بھی بڑے لوگ دیکھے ہیں، نامی گرامی شخصیات دیکھی ہیں، میں نے ان کی یار دیکھے ہیں، ہمیشہ ان کے یار نامی گرامی لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ اور چھوٹے لوگ جب بڑے لوگوں کی مجلس کرتے ہیں تو وہ بڑے بنتے ہیں، وہ لوفر لفنگے نہیں ہوتے، وہ بڑے بنتے ہیں۔ اور کچھ لوگ سر ایسے لگ رہا ہوتا ہے، اتنی نگیٹیوٹی ہوتی ہے ان کی زندگی میں کہ ہر چیز کو، بلکہ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پی ایچ ڈی نگیٹیوٹی ہیں، ہر چیز کو نگیٹیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چلو خیر، اس بات کو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اس کے سلوشنز کی طرف۔ سلوشنز کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے جو بندہ ان کیفیات سے گزرا ہے، ان ڈیفیکلٹیز کو فیس کیا ہے، اس کے لیے پہلا سلوشن یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ توبہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، قرآن حکیم میں کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اگر آپ کے سامنے 4 دروازے بند ہیں تو 5واں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کھولے گا۔ ہر چیز پہ قادر وہ ذات ہے، کھولے گا وہ۔ اور وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، جب اس بات کا اشارہ دیا تو کہا کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو جو اتنی محبت کرنے والا ہے وہ آپ کی مشکلات کو حل نہیں کرے گا، وہ آپ کے لیے دوسرا راستہ نہیں نکالے گا، یقیناً نکالے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے پر امید ہونا ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اور مایوسی کے برعکس اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اس سے لو لگاتا ہے، جو اس کے دربار میں اپنے معاملات کو، اپنی مشکلات کو لے کے جاتا ہے، پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو وسیلے پیدا کرنے والی ذات ہے۔ ہینڈز اپ کر دیتا ہے، تھک کے ہار جاتا ہے، اس کی مدد اور نصرت کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کامیابی دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اور دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل یہ ہے کہ بندہ اپنے ماضی کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں کتنے انعامات کیے ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب ہم دیکھیں نا کہ 10 سال پہلے کی زندگی کے اعتبار سے آج ہم پلس کی زندگی میں ہیں،
پلس لائف ہے ہماری اب، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ میں اپنی بات کروں تو میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، میری آنکھ نے قدرت کے کیا کیا نظارے دیکھے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کی لذت پائی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے ہیں۔ اور پھر اب اگر میں یہ دیکھنا شروع کر دوں، یہ گننا شروع کر دوں کہ میرے ساتھ غلط کیا کیا ہوا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، کسی اور کی زندگی میں غلط نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے، لیکن صرف غلط کو ہی گننا یہ غلط بات ہے کہ نہیں؟ اچھے کو بھی گننا ہے نا، اچھے کو گننا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ غلط کو چھوڑ کے اچھے کو گنیں۔ وہ ایک بابے نے، اشفاق احمد صاحب نے ایک بابے سے کہا تھا کہ بابا جی مکھی کی 86 آنکھیں ہوتی ہیں، تو بابے نے کہا کہ کس کاری یعنی کس کام کی ہیں؟ 86 آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ گندگی ڈھونڈ کے اس پہ بیٹھتی ہے، ان 86 آنکھوں کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، تو میں کیوں ہر اس کو یہ عادت ڈالوں، خود کو یہ عادت ڈالوں کہ برا دیکھوں، برا سوچوں، برا سمجھوں، برا کہوں، برا کروں؟ یہ میری کم بختی ہے کہ میری عادت اتنی بری ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ آپ معاشی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی، کسی بھی درجے میں ہوں، متوسط درجے میں، نچلے درجے میں، یا کسی درجے میں بھی ہے، آپ کی زندگی میں اگر شکر گزاری ہے، آپ بڑی اچھی لائف گزار سکتے ہیں۔ آپ فیسلٹیز کے اعتبار سے کسی ٹاپ کنٹری میں بھی رہ رہے ہیں نا، تو اگر آپ کی زندگی میں شکر گزاری نہیں ہے تو آپ کو راحت نہیں ملے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ ہر چیز ملنے کے باوجود آپ میں شکر نہیں ہے تو راحت کیسے ملے؟ تو یہ سلوشنز تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا لازمی سمجھ رہا تھا، تو انشاءاللہ ان کو اڈاپٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کے آئے، آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔